نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد یوسف الحسن الحسینی. آج ہم بات کریں گے جناب طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی خودکشی کے اوپر، اور ہمارا آج کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے خودکشی. ایک ناگہانی موت، یہ تو طارق جمیل صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں اس کا دکھ، اور ان کے جو لواحقین ہیں عاصم جمیل صاحب کے. لیکن کل سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں وائرل کی گئیں، بہتان ترازیاں کی گئیں، الزامات لگائے گئے اور چسکا لیا گیا. تو تماشا بنانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تماشا بنانے والے خود بھی تماشا بنتے ہیں، اور کسی کی مصیبت پہ چسکا لینے والوں کے اوپر بھی مصیبت آن پڑتی ہے. اس لیے کسی کی مصیبت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یا اس سے کوئی اپنا کوئی غبار اور غصہ نہیں نکالنا چاہیے کسی کی مصیبت کے اوپر. طارق جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے وضاحت کر چکے ہیں سارے واقعے کی، اور کہ عاصم جمیل صاحب نے خود کو خود فائر مارے اور خودکشی کر لی. اللہ اس میں طارق جمیل صاحب اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سارے عالم اسلام کو بالخصوص اور ساری دنیا کو بالعموم اس خودکشی والی برائی سے محفوظ رکھے. اور یہ بات ممبر رسول پہ بیٹھنے والے علماء کرام کو خاص کر اپنے جمعے کے وعظوں کے اندر اور اپنے تقاریر کے اندر اس کو موضوع بحث بنانا چاہیے، اور آج کے نوجوان طبقے کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ قطعی حرام موت ہے، اور یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ایک ایسے ملک میں جس کی 65% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اور ممبر رسول پہ بیٹھنے والے واعظین علماء کرام اب عائلی زندگی کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے، عام زندگی لوگوں کی عام مسائل جو ہیں ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے. اور پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت خودکشی. آئے روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکی، کوئی نہ کوئی لڑکا اس طرح کی حرام موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور علم سے دوری کے ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، شریعت کے کیا تقاضے ہیں اس کے بارے میں. جب ان کو یہ بتایا جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے، ان کے علم میں یہ ہو کہ یہ قطعی حرام موت ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا. ایک غزوے کے دوران، غزوے کے اختتام پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، بہت زیادہ زخم تھے ان کی کوئی ناڑ ایسی رگ تھی جو اس بری طرح متاثر ہو گئی کہ اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف تھی، اور وہ تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے وہ رگ خود ہی کاٹ دی، اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں کیا کروں، پھر نہ رہو، اور آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جو شخص جہاد کرے اور پھر اس طرح کا واقعہ ہوا کہ خودکشی کا رنگ آ گیا اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ جنازے سے منع بھی نہیں کیا عام لوگوں کو. اس سے مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ خواص ہیں جیسے علماء کرام ہیں جن کو علم ہے اس چیز کا، وہ نہ پڑھیں، لیکن عام لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں بخشش و مغفرت والی بات کوئی نہیں کہ جو موت ہی حرام ہے اس میں مغفرت کیسی اور بخشش کیسی. اور پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑے بری طرح متاثر ہے اس چیز سے، اور اس کے بڑے اسباب ہیں. کوئی بے روزگاری کے ہاتھوں، کوئی گھریلو تانوں اور تشنوں کے طنز سے، اور کوئی یہ جو آج کل مثلا سوشل میڈیا کا دور ہے، فلموں اور ڈراموں کا دور ہے، اس کے اندر ایموشنل کہانیاں دکھائی جاتی ہیں، اور اس میں پھر خودکشی کرنے والے کو یا کرنے والی کو ہیرو یا ہیروئن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں نوجوان طبقے کو بہت متاثر کرتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے لگے ہیں، وہ اپنی جان اپنی ہاتھ سے لے لیں گے تو پتہ نہیں کون کون کیسے کیسے روئے گا اور کس طرح کے کیا کیا سوچے گا، کوئی نہیں سوچتا. پنجابی میں کہتے ہیں اج مرے کل تیجا دن، بھول جاتے ہیں سارے. اور کئی ایسے سینکڑوں واقعات مشاہدے میں آئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ کئی نوجوان لڑکوں نے خودکشی کی، لیکن بھول جاتے ہیں سب بھولنے والے. اور شریکہ تو یہ کہتا ہے کہ چلو ایک وارث کم ہوا. اس لیے خودکشی کرنا یہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور جب یہ مایوسی کی انتہا ہے، اور مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو تو مایوس ہونا چاہیے ہی نہیں،
بے روزگار ہے کل کو روزگار مل جائے گا، بے وسائل ہے کل کو وسیلے مل جائیں گے، پیار محبت عشق اول تو یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اس میں ناکام ہو گیا تو کل کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر مل سکتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی مل سکتی ہے، اور ناکام ہو گیا تو آج ناکام کل سے اس سے زیادہ کامیابی اللہ دے سکتا ہے۔ زندگی ہونی چاہیے، بڑا گناہ گار ہے، ایک بڑی گناہ گار عورت ہے تو کل کو اللہ اس سے زیادہ نیکوکار بنا سکتا ہے، آنے والے وقت میں اللہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے حالات سے مایوس ہو کر کبھی بھی خودکشی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ ایک انسان عورت ہے یا مرد ہے، وہ مر گیا، اپنی موت آئی وہ مر گیا، اس کو یہ تو امید ہوتی ہے نا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے کسی وقت بھی مغفرت فرما دے گا، لیکن جب اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لی اس کے بارے میں تو واضح شریعت کے اندر کہ ان کی تو نجات ہی نہیں ہے، اور ایک ایسی موت کو اپنے گلے لگا لینا کہ جس کے بعد جنت بھی گئی، دنیا تو ملی نہیں، کہ دنیا سے تو ویسے کچھ نہیں ملا پہلے ہی، اور وہ اس ناکامی کی وجہ سے اپنی جان لی، اور جو آخرت میں وعدے تھے اللہ کے ان سے بھی ہاتھ دھو لیا۔ تو اس لیے اس طرف تو سوچنا ہی نہیں۔ یہ 65% نوجوانوں کا جو ملک ہے اس میں سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہ پیار محبت اور عشق میں ناکامیاں، اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے والدین کے اوپر۔ کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے، ان کے آپس میں اب تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور وہ باعزت طریقے سے اپنا رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ماں باپ کیوں روک لگاتے ہیں اس میں؟ کوئی ذات برادری کو لے کے، کوئی اونچ ذات برادری کو لے کے، کوئی کاروباری اونچ نیچ کو لے کے، کوئی وسائل کی اونچ نیچ کو لے کے، کوئی اسٹیٹس کو لے کے تو قدغن لگا دینے۔ اگر کسی کا رشتہ آ رہا ہے، بھئی اپنی بیٹی سے پوچھو، اپنی لڑکی سے پوچھو، اپنی بہن سے پوچھو کہ ہاں بھئی یہ رشتہ فلان جگہ سے آیا ہے، وہ لوگ یہ ہیں، ہم نے ان کا ہمیں پتہ کہ یہ لوگ کیسے ہیں، لیکن ہمارے معیار کے نہیں ہیں، تو بتا۔ اگر وہ لڑکی راضی ہے تو پھر اس میں انکار کرنے والی گنجائش ہی کوئی نہیں پیچھے بچتی۔ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی خودکشی واحد حل ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ تم تو مر گئے، یا تم تو مر چکی ہو یا مر چکے ہو، تمہارے لیے ایک آپشن کھلا ہے اب کہ اپنی باقی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، دین کی خدمت کے لیے نکل جاؤ، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکل جاؤ، کیا پتہ اللہ کتنا عروج دے دے اور اللہ اس حرام موت سے بچا لے، لیکن اس طرف کوئی نہیں سوچتا۔ اس کی وجہ ہے کہ علماء کرام اس چیز کو بیان نہیں کرتے۔ یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ بیان کریں ان چیزوں کو، ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، جمعے کے واعظ ہوتے ہیں، عیدین کے واعظ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجالس ہوتی رہتی ہیں، ان میں ان مسائل کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو لے کے، معاملات زندگی ہیں جن کو لے کے مسلمانوں نے آگے چلنا ہے، اور یہ روزمرہ کے معاملات ہیں۔ اس لیے وہ بچے، وہ بچیاں، وہ لڑکے لڑکیاں، مرد عورت جو خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ وہ ایک حرام کو گلے لگانے جا رہے ہیں جس کی اللہ کے نبی نے، جن کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا، بخشش و مغفرت تو بہت دور کی بات، اور جس کی مغفرت اللہ کے نبی نے نہیں مانگی ان کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو اپنی زندگیوں سے بیزار ہیں نا وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں اللہ کی راہ میں، وہ دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اللہ وسائل بھی بڑھا دے گا، اللہ خواہشات بھی پوری کر دے گا، اور اللہ دنیا کو بھی جنت بنا دے گا اور آخرت کو بھی جنت بنا دے گا۔ انشاءاللہ میں اپنے اگلے ولاگ میں اس معاملے میں مزید روشنی ڈالوں گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو اس کو سبسکرائب بھی کرے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ میری یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔